لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم صدق الله العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا نور الله محترم بھائیوں اور بزرگوں اور میری محترم ماؤں و بیٹیوں، یہ عشرہ قربانی کا مہینے کا پہلا عشرہ، اس کے بارے میں حدیث پاک میں ہے، ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عشرہ ذی الحجہ کی عبادت سے بڑھ کر کسی دن کا عمل اللہ تعالیٰ کو محبوب نہیں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا اللہ کے لیے جہاد کرنا بھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، جہاد کرنا بھی، مگر اس شخص کے جو اپنی جان اور مال لے کر اللہ کی راہ میں گیا اور پھر کچھ بھی واپس نہ لایا، اس نے جان بھی اللہ کی راہ میں قربان کر دی، شہید ہو گیا، اور مال ساز و سامان بھی اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، اس کی تو فضیلت زیادہ ہے، اور باقی جتنے بھی اعمال ہیں ان سے یہ عشرہ ذی الحجہ کے جو اعمال صالحہ ہیں، اس میں جو کی جانے والی عبادت ہے وہ سب سے افضل اور محبوب عمل ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک۔ سبحان اللہ تعالی، سبحان اللہ تعالی، سبحان اللہ تعالی۔ اس مہینے میں عبادات کی مختلف اقسام ہیں، نفلی عبادات نفلی نمازوں کی صورت میں بھی ہے، صدقہ و خیرات کی صورت میں بھی ہے، اور بھی کئی صورتیں ہیں، تبلیغ دین کا سلسلہ ہے، درس و بیان کا سلسلہ ہے، لوگوں کو خیر کی بات بتانا، بھلائی کی دعوت دینا، برائی سے منع کرنا، یہ سب خیر کے کام ہیں۔ اور ان میں ایک عبادت نفلی روزہ کی بھی ہے کہ اس عشرہ میں جو روزے رکھے جاتے ہیں بڑی برکت اور فضیلت والے ہیں، اور یہ مسئلہ پہلے بیان ہو چکا کہ سال میں 5 دن کے جو روزے ہیں وہ رکھنا حرام ہے۔ اس میں 4 روزے اس عید کے موقع پر ہیں، 10 ذی الحجہ، 11، 12 اور 13 ذی الحجہ، یہ 4 دن ہو گئے،
اور ایک دن جو ہے عید الفطر جسے چھوٹی عید کہتے ہیں جو ماہ رمضان کے بعد آتی ہے، اس عید کا دن یوں 5 روزے جو ہیں وہ سال میں رکھنا حرام ہے۔ باقی دنوں میں جو بھی روزہ رکھے برکت والا ہے، اور اس عشرہ میں جو روزہ نفلی رکھتا ہے 9 ذی الحجہ تک کی اجازت ہے، 10 کو تو پھر بقرعید کا دن ہوگا، روزہ رکھنا منع ہوگا۔ تو فرمایا کہ جو اس عشرہ میں روزہ رکھتا ہے ہر روزے کے بدلے 100 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے، 100 اونٹ اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے، اور 100 گھوڑے راہ خدا میں دینے کا، جہاد میں اللہ کی راہ میں دینے کا ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ تعالی۔ اور جب اس مہینے کی 8 تاریخ آئے جسے یوم ترویہ کہا جاتا ہے، اگر کوئی یوم ترویہ کا روزہ رکھتا ہے، اس کی فضیلت میں بیان کیا کہ یوم ترویہ کا روزہ 8 ذی الحجہ کا روزہ 1000 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے، 1000 اونٹ اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے، راہ خدا میں 1000 گھوڑے دینے کا ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ تعالی۔ اور 9 ذی الحجہ جس کو عرفہ کا دن کہا جاتا ہے، اگر کوئی اس دن کا روزہ رکھتا ہے اسے 2000 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے، 2000 اونٹ اللہ کی راہ میں خیرات صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے، اور 2000 گھوڑے راہ خدا میں دینے کا ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ تعالی۔ جن کو ہمت ہو وہ کوشش کرے کہ یہ روزے رکھ لیے جائیں، اللہ تبارک و تعالی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ محترم بھائیوں اور بزرگوں اور میری محترم ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، چوتھے پارے کی ابتدائی آیت مبارکہ خطبے میں تلاوت کی۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ ارشاد فرماتا ہے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ فرمایا کہ تم ہرگز بھلائی کو نہ پہنچو گے، تمہیں بر جو ہے بھلائی اور نیکی حاصل نہیں ہوگی جب تک راہ خدا میں اپنی محبوب چیز، اپنی پیاری چیز کو خرچ نہ کرو گے۔ اور تم جو کچھ خرچ کرو اللہ کی راہ میں، جو بھی تم خرچ کرتے ہو تو بے شک اللہ تعالی کو معلوم ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے اپنے مومن بندوں کو تنبیہ فرمائی ہے کہ اے میرے مومن بندو، تم نیکی و بھلائی کو، انعام و اکرام کو اور میرے قرب و رضا کو نہیں پا سکتے۔ تم نہ میرا قرب و رضا پا سکتے ہو، نہ میرے نیک بندوں کے زمرے میں شمار ہو سکتے ہو، اور نہ میرے فضل و کرم، احسان و رحمت، ثواب و جنت اور تقوی و پرہیزگاری کو پا سکتے ہو جب تک میری رضا و خوشنودی کے لیے اخلاص کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ
ان چیزوں کو نہ خرچ کرو جن سے تمہیں قلبی لگاؤ ہے، تمہاری دلی چاہت ہے، جب وہ تمہاری پسندیدہ محبوب چیزیں جو دل میں جن کی تمہارے قدر ہے، اہمیت ہے، محبت ہے، جب تک ان چیزوں کو تم میری راہ میں خوشی خوشی قربان نہیں کرو گے تو تم نیکی و بھلائی کو نہیں پا سکتے۔ اور یاد رکھو، تم جو کچھ بھی خرچ کر رہے ہو تمہارا رب علیم ہے، علم رکھتا ہے، جانتا، اسے معلوم ہے کہ تم اس کی راہ میں کیا خرچ کر رہے ہو، کس دل کے ساتھ خرچ کر رہے ہو، کیا خوش دلی ہے، کتنی خوش دلی ہے، کتنا اخلاص ہے، تمہارا رب سب کچھ جانتا ہے۔ اب ذرا غور فرمائیے، بخاری و مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، سیدنا حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف کے امیر صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ اب جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں کھڑے ہو گئے، عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو میرے اموال ہیں، جو میرے پاس مال ہیں، ان میں مجھے اپنا بیرہا نامی جو باغ ہے وہ بڑا محبوب ہے، مجھے بڑا پیارا ہے، مجھے بڑا پسند ہے، مجھے بڑی اس کی قدر ہے، تو میں، اب اللہ نے فرمایا، تو میں اسے اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں، پورے کا پورا باغ جو ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہوں۔ میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی اس بات کو سنا تو آپ بہت خوش ہوئے۔ اس سے صحابہ کرام علیہم رضوان کی محبت دیکھیے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت دیکھیے، سخاوت دیکھیے، اور راہ خدا میں مال خرچ کرنے کا جذبہ دیکھیے، اس لیے کہ وہ یہ جانتے تھے، یقین رکھتے تھے، یہ سب کچھ اللہ ہی کا تو دیا ہوا ہے، اگر اسی کی راہ میں خرچ ہوگا تو یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہوگا۔ اب دوسرا واقعہ بھی سنیے کہ سیدنا امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے سیدنا حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کو خط لکھا، پیغام بھیجا کہ میرے لیے ایک باندی خرید کر میرے پاس بھیج دو، آپ کو ضرورت تھی۔ چنانچہ سیدنا حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے باندی خریدی اور امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں پیش کر دی گئی۔ جب وہ باندی آپ کے پاس آئی تو وہ آپ کو بڑی پسند آئی۔ اب جب وہ پسند آئی تو آپ نے یہی آیت مبارکہ تلاوت فرمائی، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز بھلائی کو نہ پہنچو گے جب تک راہ خدا میں اپنی محبوب کر دو گے۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے کہ یہ مجھے پسند آئی تو میں نے اس کو اللہ کی راہ میں خیرات کر دیا، اسے آزاد کر دیا۔ سبحان اللہ تعالی، سبحان اللہ تعالی۔ میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں اور میری محترم ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، آپ نے اللہ کا فرمان سنا، دو صحابہ کرام علیہم رضوان کے اخلاق اور کردار کو بھی سنا۔ اب ذرا میں اور آپ ہم سب اپنے اخلاق اور اپنے کردار پر نظر دوڑائیں۔ کیا اپنی محبوب چیزیں، پسندیدہ چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ہمارا جذبہ ہے، ہمارا کردار ہے، ہمارا ایسا اخلاق ہے، یا ہم اللہ کی راہ میں بیکار چیزیں، ناکارہ چیزیں، خسیس چیزیں خرچ کرتے ہیں؟ اب ذرا آپ غور فرمائیں۔ اول تو اکثر لوگ اللہ کی راہ میں مال خرچ ہی نہیں کرتے۔ اگر کوئی دروازے پر سائل آ جائے
اللہ کی راہ میں مانگنے والا کوئی سائل آ جائے تو اللہ کے لیے وہ مانگ رہا ہے، لوگوں کو غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ حالانکہ سنت یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس اس وقت اللہ کی راہ میں دینے کے لیے کچھ نہیں ہے تو سائل کے ساتھ آپ نرمی سے، محبت سے، مسکراہٹ کے ساتھ، حسن اخلاق سے پیش آئیں اور اس کے جو دل کو خوش کرنے کی کوشش کریں۔ لیکن لوگوں کو غصہ آتا ہے اگر کوئی اللہ کے نام پر ان سے کچھ مانگتا ہے تو وہ غصے میں آ جاتے ہیں، ڈانٹ ڈپٹ شروع کر دیتے ہیں۔ اول تو لوگ خرچ نہیں کرتے، اور دوسرا خرچ کرتے تو صورتحال کیا، ذرا غور کریں۔ میں ایک دو مثال دیتا ہوں۔ گھر میں روز ہی سالن پکتا ہے، کھانا تیار ہوتا ہے، کبھی اچھے کھانے بھی پکتے ہیں، بریانی اور اسی طرح میٹھی چیزیں، کوئی قورمہ، کوئی اور چیز۔ کبھی بتائیں کہ آپ نے اس میں اس شخص کے لیے، پڑوس کے لیے، بیٹے کے لیے، بیوی کے لیے، شوہر کے لیے، اس کے لیے، اس کے لیے، تو یہ کھانوں کے بڑے اہتمام کیے، پیش کیا۔ کبھی ایسا موقع آیا کہ آپ نے وہ گرم گرم تازہ سالن جو ہے اس میں سے سالن نکال کر اللہ کی راہ میں کسی فقیر کو، کسی غریب کو، کسی مستحق کو یا کسی اور کو آپ نے خوشی خوشی پیش کر دیا ہو، یا جو کھانا اتر کر تیار ہوا ہے اور سائل کوئی آ گیا، بھوکا کوئی آ گیا، دستک اس نے دروازے پر دی، یا محلے میں کوئی غریب شخص رہتا ہے، سے کوئی بچہ، اس نے کہا گھر میں کھانے کو کچھ ہے تو دے دو، آج ہم نے نہیں پکایا، اس وقت بتائیے آپ اس تازہ، خوشبودار اور فریش جو کھانا ہے اس میں دیتے ہوئے خوشی محسوس کرتے ہیں یا ہچکچاہٹ محسوس کرتے ہیں؟ بلکہ صورتحال تو یہ ہے کہ تازہ کھانا دینے کا تو دستور ہی نہیں رہا۔ اب جو کھانا بچ گیا، خراب ہو رہا ہے، جس کو ہم خود کھانا اب پسند نہیں کرتے، چلو جی یہ اس کو دے دو، وہ اس کو دے دو، اس طرح وہ اللہ کی راہ میں یا کسی غریب کو وہ جان چھڑانے کے لیے دے دیا جاتا ہے۔ اسی طرح گھر میں کوئی ناکارہ چیز ہو گئی، ناقابل استعمال ہو گئی، بیکار ہو گئی، اب کوئی آ گیا، اس کو دے دو۔ جب تک وہ کام والی تھی، محبوب تھی، پسندیدہ تھی تو ہم نے اسے خرچ نہ کیا، جب وہ ناقابل استعمال، بیکار ہو گئی تو پھر کہا چلو جی اس فقیر کو دے دو، اللہ کے نام پر دے دو۔ بلے ہمارے بخل کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اگر کسی فقیر کو ہم دینا بھی چاہتے ہیں اور بٹوے سے جیب سے ہم پیسے نکالتے ہیں تو اس میں جو پھٹا پرانا نوٹ ہوگا، حالانکہ ہم 20 روپے دے رہے ہیں، کرارا نوٹ ہو وہ بھی 20 ہی روپے مالیت کا ہے، اور جو پھٹا ہوا نوٹ ہے، جو بوسیدہ ہے، وہ بھی اس کی مالیت 20 روپے ہے۔ چونکہ اب اللہ کے لیے دینا ہے تو وہ پھٹا ہوا، بوسیدہ، مرا ہوا نوٹ وہ چھانٹ کر نکال کر دیا جاتا ہے، اور اپنے بچوں کو وہ کرارے نوٹ دیے جاتے ہیں، اپنے گھر پر کرارے نوٹ دیے جاتے ہیں، لوگ محفلوں میں کرارے نوٹ لوٹاتے ہیں تاکہ دیکھیں جی کیسے کرارے نوٹ لوٹا رہے ہیں۔ اگر وہاں اللہ کے نام پر آپ دے رہے ہیں، مثلا کسی نعت خوانی میں آپ کرارے نوٹ لٹا رہے ہیں، یہ جو سائل فقیر دروازے پر آیا تھا یہ بھی تو اللہ کے نام پر مانگ رہا تھا، یا تو نعت خوانی میں ریاکاری ہو رہی ہے، اللہ کے نام پر خرچ نہیں ہو رہا، پھر یہاں کیا ہو رہا ہے سوچنے کی بات، اسے بار بار سوچ۔ اب تبلیغ اسلامی کی جانب سے مختلف شہروں میں، جگہوں میں گلے رکھوائے گئے ہیں، اور وہاں لوگ خیرات کے طور پر نوٹ ڈالتے ہیں، اور بعض اوقات ایسے نوٹ آتے ہیں جو چل ہی نہیں سکتے، کٹے ہوتے ہیں، نمبر کٹے ہوئے ہوتے ہیں، یا کوئی اور خرابی ہوتی ہے، مرے ہوئے نوٹ، بوسیدہ نوٹ، ہاتھ میں پکڑو تو ڈر لگتا ہے کہ اب پھٹا، اب یہ ختم ہوا، وہ کیا اللہ کے نام پر ڈال دیتے ہیں۔
ذرا سوچو تو صحیح تمہاری نیتوں کو کیا ہوا۔ قرآن پڑھو، سنو، اللہ فرما رہا اپنی محبوب چیز میری راہ میں پیش کرو۔ تمہیں کرارے نوٹ محبوب ہیں تو پھر مرے ہوئے نوٹ نہیں، اگر اللہ کے نام پر دینے ہیں تو پھر کرارا نوٹ محبوب جو تمہیں ہے وہ خرچ کرو۔ اسی طرح کوئی جانور پالا، جیسے گھر میں مرغی پال لی، اب وہ بیمار ہو گئی، اس کو فلو ہو گیا، کوئی بیماری لگ گئی، اب وہ مرنے لگی، چلو جس کو ذبح کیا، اب کہنے لگے اب یہ بیمار ہو کے مری ہے، اس کا گوشت کھائیں گے، ہم بیمار ہوں گے، اب کیا کریں، کسی فقیر کو دے دو، وہ بیمار ہو جائے۔ جو خود کو پسند نہیں وہ اللہ کے نام پر دے دی جائے، جان چھڑے، اور جو خود کو پسند ہے وہ اپنے لیے رکھ لی جاتی ہے۔ ذرا اس بارے میں غور کرو، قرآن کی آیت پر غور کرو، اپنے کردار کو دیکھو، صحابہ کرام کے کردار کو دیکھو، اپنے اخلاق اور کردار کو دیکھو، اور غور کرو ہمارا یہ کیا کردار، کیا اخلاق، کیا حال ہے۔ اب ذرا اللہ تعالیٰ کا فرمان سنیں۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو صدقہ و خیرات کرنے کا حکم فرمایا، اور پھر یہ فرمایا وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ۔ اور اللہ کی راہ میں پہلے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرو، خیرات کرو، خرچہ کرو، اور فرمایا کہ اور اللہ کی راہ میں ناقص چیزوں، بیکار چیزوں، ناقابل استعمال چیزوں، خبیث چیزوں، خسیس چیزوں، ناقص چیزوں کے دینے کا ارادہ نہ کرو۔ اللہ حکم فرما رہا ہے کہ میری راہ میں دینا چاہتے ہو، تم اپنوں کو جن سے تم پیار کرتے ہو جب ان کو دیتے ہو تو کیا دیتے ہو، اور میری راہ میں فرمایا اللہ نے حکم دے دیا کہ میری راہ میں خسیس چیزوں کو، ناقص چیزوں کو، بیکار چیزوں کو دینے کا ارادہ بھی نہ کرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ارادوں کو بھی جانتا ہے کہ تم اس سے خرچ کرتے ہو حالانکہ تم خود اسے لینے والے نہیں۔ اگر یہی جو تم میرے نام پر فقراء کو، غرباء کو میری راہ میں خرچ کر رہے ہو، اگر کوئی تمہیں وہی گلے سڑے پھل تمہیں پکڑائے، وہ بیکار چیزیں تمہیں پکڑائے، تو کیا تم لینا پسند کرو گے؟ جب تم خود ایسا مال اپنے لیے لینا پسند نہیں کرتے تو پھر تم میری راہ میں ایسا مال تک خرچ کیوں کرتے ہو؟ اور امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ بیان فرمایا اپنی تفسیر در منصور میں کہ ایک بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ کرنے کو حکم فرمایا۔ جب حکم فرمایا تو بعض لوگ صدقے میں وہ کھجوروں کے جو خوشے ہوتے ہیں، وہ جو ردی تھے، بیکار تھے، وہ خوشے لے کر حاضر ہو گئے، تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ اللہ نے فرمایا میری راہ میں یہ ناقص اور بیکار چیزیں خرچ نہ کرو۔ ایک بزرگ کے بارے میں منقول ہے کہ انہوں نے خواب دیکھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا، خواب میں جانوروں کو دیکھا، وہ جانور بڑے دبلے، پتلے، لاغر، کمزور، بیمار، ایسے بھی جو اپنے پاؤں پر کھڑے نہ ہو سکے، ہڈیاں نکلی ہوئی، بہت لاغر، کمزور۔ میں نے بارگاہ رب العزت میں خواب ہی میں عرض کیا کہ یا اللہ یہ جانور کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے بندے، یہ وہ جانور ہیں جو لوگوں نے میری راہ میں خرچ کیے ہیں، صدقہ کیے ہیں، پیش کیے ہیں۔ اب اس سے سمجھ لیں کہ جو چیز کمزور ہو، بیمار ہو، لاغر ہو، وہ اللہ کے نام پر دے دی جائے،
وہ اللہ کے یہاں تو جمع ہے، اللہ جانتا ہے کیا پیش کی جا رہی ہے، اور اپنے لیے اچھا فربا گوشت والا جانور جو ہے وہ رکھا جاتا ہے، تو یہ دوغلا پن جو ہے یہ مسلمانوں کا شعار ہرگز ہرگز نہیں ہے۔ اب یہ بات آپ تک پہنچانے کے بعد اب میں برسر مطلب جو آج آپ نے عنوان سنا، مہنگائی اور قربانی۔ قربانی کا مہینہ ہے اور اتفاق سے اس سال مہنگائی بھی زوروں پر ہے، اور کئی لوگ جو صاحب نصاب ہیں شرعاً، اور جن کو معلوم نہیں نصاب کیا ہے یا میں صاحب نصاب ہوں یا نہیں، ابھی گزشتہ ہفتے کے دن جو بیان ہوا قربانی کے بارے میں، اس میں تفصیل کے ساتھ جتنے ضروری احکام ہیں قربانی کے وہ بیان کر دیے گئے ہیں، تو وہ اس بیان کو لازمی طور پر سن لیں تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ میں صاحب نصاب ہوں یا نہیں، شرعی طور پر میں فقیر ہوں یا امیر ہوں، یہ اس سے آپ کو معلومات ہو جائیں گی۔ اب وہ شرعی طور پر صاحب نصاب ہیں، امیر ہیں، ان پر شرعاً قربانی واجب ہے، مگر مہنگائی کا شور ڈالا ہوا ہے، اور 4 طرح کے لوگ آج ہمارے سامنے ہیں۔ توجہ فرمائیے، صلو علی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پہلی طرح کے لوگ وہ ہیں جو اس مہنگائی کے دور میں کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی ہو گئی تو کیا ہو گیا، ہمارے اپنے بھی تو کام چل ہی رہے ہیں، ہم کھا پی بھی رہے ہیں، پہن بھی رہے ہیں، اور بھی بہت سے کام ہم اپنے کر رہے ہیں مہنگائی ہونے کے باوجود۔ اگر اللہ کے نام پر قربانی کر لیں گے تو کیا نقصان ہو جائے گا؟ اللہ تعالیٰ بڑا کریم ہے، اس کی راہ میں کوئی ایک خرچ کرتا ہے تو وہ 10 گنا عطا کرتا ہے۔ تو لہٰذا وہ کہتے ہیں جی مہنگائی ہو نہ ہو، ہم پر قربانی جب شرعاً لازم ہے تو ہم تو قربانی کریں گے۔ اگرچہ وہ بہت بڑے امیر نہیں ہیں، بہت بڑے خوشحال اور بہت بڑے کوئی لکھ پتی کروڑ پتی نہیں ہیں، ایک عام لوگ ہیں، مگر جذبہ ان کا بڑا ایمان والا، سخاوت والا، اللہ کی راہ میں محبوب چیز خرچ کرنے والا، اخلاص والا، خوش دلی والا۔ تو یہ گروہ جو ہے، یہ اخلاص والا گروہ، یہ کہتا ہے جی قربانی مہنگائی ہو نہ ہو، ہم پر اگر شریعت کہتی ہے کہ تجھ پر قربانی لازم ہے تو ہم تو قربانی کریں گے، شریعت کا حکم مانیں گے، اللہ و رسول کو راضی کریں گے، اسلام کے مطابق عمل کریں گے۔ سبحان اللہ تعالی۔ دوسری طرح کے لوگ وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ مہنگائی بہت ہے، لیکن ان کی سوچ دوسری ہے۔ مہنگائی وہ رونے والی، مہنگائی بہت ہو گئی، کون قربانی کرے، ہمیں تو بہت اور خرچے بھی ہیں، بچوں کی فیسیں بھی دینی ہیں، ہمیں سفر کے لیے پیٹرول بھی ڈلوانا پڑتا ہے، ہمارے گھر کا یہ بھی خرچہ ہے، وہ بھی خرچہ ہے، مہمان بھی آئیں گے عید پر، ان پہ بھی خرچہ ہوگا، یہ کام وہ کام، اب کہاں سے قربانی ہو، کون قربانی کرے، بھائی اس سال بڑی مہنگائی ہے، ہم نہیں قربانی کر سکتے، آئندہ سال دیکھیں گے، اگر ہو گیا تو کر لیں گے، بہرحال اس سال ہم قربانی نہیں کریں گے۔ حالانکہ شرعی طور پر وہ مالک نصاب ہیں، صاحب نصاب ہیں، ان پر قربانی کرنا واجب بنتا ہے، لیکن وہ جی چرا رہے ہیں اللہ کے نام پر خرچ کرنے سے، حالانکہ دیگر بہت سارے کام وہ کر رہے ہیں۔ مثلا اب بقرعید آ رہی ہے، اس کے لیے کپڑے سلوائے جائیں گے، یہ کپڑے نئے پہننا واجب نہیں ہے، جو قربانی واجب ہے اس کی فکر نہیں کر رہے۔ اب بچوں کے کپڑے، بچوں کے جوتے، اپنے کپڑے، شریعت نے جسے واجب قرار نہیں دیا اس کو اپنے اوپر واجب کر لیا، اور جو چیز قربانی کی واجب کی ہے اس میں ہیلے بہانے شروع کر دیے، صاف انکار کر دیا کہ جناب ہم نہیں کر سکتے۔ یہ لوگ جو ہیں
ناقص لوگ ہیں، جاہل لوگ ہیں، ظالم لوگ ہیں جو اپنی جان پر ظلم کر رہے ہیں۔ تیسری طرح کے لوگ وہ کیا کہتے ہیں؟ مہنگائی ہو گئی، مہنگائی کا رونا روتے ہیں، کیا کریں، اگر نہیں کریں گے تو بچے روئیں گے، بات کریں گے، محلے والے کیا کہیں گے، رشتہ دار کیا کہیں گے، ہر سال یہ کرتا تھا، اب کیا کریں، پھنس گئے ہیں، مہنگائی ہوگی۔ اب وہ صاحب نصاب ہیں، اب لیکن رونا شروع کر دیا، کیا کریں، بچوں کے لیے اب کچھ کرنا تو پڑے گا۔ اب نہ چاہتے ہوئے بچوں کو خوش کرنے کے لیے، نہ کہ اللہ کو خوش کرنا، خاندان والوں کو دکھانے کے لیے کہ ہم نے ناغہ نہیں کیا، ہم تو ہر سال کرتے، اس سال بھی کر رہے ہیں، محلے والوں میں ناموری کرنے کے لیے، اللہ کے لیے نہیں بلکہ گھر والوں کے لیے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ایسے ہی منہ دیکھیں گے دوسروں کے گوشت کا تو اپنی قربانی چلو اب کچھ نہ کچھ کر ہی لیتے، گوشت حاصل کرنے کے لیے۔ یاد رکھیں کہ اگر کوئی محض گوشت حاصل کرنے کے لیے قربانی کرتا ہے تو پھر اس کی قربانی ہوتی ہی نہیں ہے۔ گوشت جو ہے اس کا حصول قربانی کے لیے ہرگز ضروری نہیں، یہ تو اللہ کی راہ میں جانور کا خون بہانا جو ہے وہ ضروری ہے۔ مینا میں اتنے جانور قربان ہوتے ہیں، حاجی لوگ قربانیاں پیش کرتے ہیں، کیا وہ گوشت ساتھ لے کر آتے ہیں؟ وہ تو اللہ کے نام پر قربانیاں کرتے ہیں اور وہ خون بہاتے ہیں۔ گوشت تو شرط ہے ہی نہیں، لیکن لوگوں نے گوشت کو اپنے لیے بنا لیا ہے قربانی، کہ بس قربانی کے ذریعے گوشت ہی حاصل کرنا ہے۔ وہ اس کو مقصود بنا کے بیٹھ گئے، بچوں کو راضی کرنا مقصود بنا لیا، رشتہ داروں کو راضی کرنا مقصود بنا لیا، ناموری، ریاکاری، اور پھر نہ چاہتے ہوئے، خوش دلی نہیں ہے، دل نہیں چاہ رہا، اب زبردستی وہ اب قربانی کا سلسلہ بنانے کا سوچ رہے ہیں۔ تو اگر ایسی کیفیت ہے تو پھر ان کی قربانی قبول نہیں ہوگی۔ اور چوتھی طرح کے وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں جناب مہنگائی بہت ہو گئی، بڑا مشکل ہے قربانی کرنا، حالانکہ گھر میں سونا بھی ہے، چاندی بھی ہے، پلاٹ بھی لے رکھا ہے، فالتو مکان بھی ہے جو کرائے پر چڑھا رکھا ہے یا ویسے رکھا ہوا ہے، مال تجارت بھی ہے، مگر کیش کم ہونے یا نہ ہونے پر وہ واویلا کر رہے ہیں، رونا دھونا، گلا شکوا، اور بس رو رہے ہیں اب کیا کریں جناب، اب کرنی تو پڑے گی۔ پھر وہ ہلکا سا، لاغر سا، کمزور سا، ماٹھا سا جانور گزارے کے لیے، چلو جی اب گزارا کر لو، اس گزارے کے لیے کر لیتے اور بعض اس سے بھی انکار کر دیتے۔ حالانکہ اپنی ضرورتیں لوگ پوری کر رہے ہیں، مہنگائی کی وجہ سے ٹرینیں چل رہی ہیں، لوگ سفر کر رہے ہیں، کرائے بڑھ گئے، جہاز اڑ رہے ہیں، کرائے بڑھ گئے، پھر بھی لوگ جا رہے ہیں، بسیں چل رہی ہیں، ویگنیں چل رہی ہیں، پیٹرول بڑھ گیا، موٹر سائیکلیں چل رہی ہیں، شادیاں ہو رہی ہیں، شادی حال میں وہی دھوم دھام، وہی اہتمام ہو رہا ہے، سالگرہ لوگ منا رہے ہیں، اور بھی خرچے کر رہے ہیں اپنے لیے جن کی شریعت نے کوئی حکم نہیں دیا، لیکن جس قربانی کا حکم دیا وہاں لے تو لال سے کام لے رہے ہیں۔ اب یہ بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ لوگ صرف کیش کو مال سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ کیش ہے نوٹ کی صورت میں، یہ تو اصل مال ہے ہی نہیں۔ اصل مال، ثمن اصلی تو سونا چاندی ہے۔ اگر آپ اس پر لکھا ہوا بھی دیکھیں، 1000 کے نوٹ پر، 500 کے نوٹ پر، 5000 کے نوٹ پر، یہ تو ایک طرح کی رسید ہے کہ حامل حاضہ کو طلب پر دیا جائے گا، یہ تو ایک رسید ہے، کاغذ کا ٹکڑا ہے، اصل مال تو سونا چاندی ہے، اگر اس کی بھی ایک مالیت ہے تو صرف کیش کو وہ مال سمجھتے اور اسی کو سامنے رکھ کر قربانی کرنے نہ کرنے کی بات کرتے، حالانکہ ان کے پاس سونا بھی ہے، چاندی بھی ہے، جائیداد بھی ہے، مال تجارت بھی ہے، اور پورا لاکھوں کہیں نہیں کروڑوں کا سٹاک جو ہے وہ گوداموں میں بھرا ہوا ہے،
مگر وہ کیش کو دیکھتے ہیں، تنخواہ کو دیکھتے ہیں، ظاہری آمدنی کو دیکھتے ہیں اور اس پر پھر ہیلے بہانے اور لیت و لال سے کام کرتے ہیں۔ اب ذرا میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ آپ نے کارپینٹر کو گھر پر بلایا اور اس کو بلا کر کہا کہ جناب کام کرنا، اس نے کہا جی مجھے 10 کیلیں دو۔ آپ نے کہا جی میرے گھر میں 10 کیلیں تو نہیں ہیں، ہاں یہ 1000 روپیہ میری جیب میں ہے۔ تو وہ کیا کہے گا؟ جی بس کام چھوڑ دو، اب تو کیلیں ہیں ہی نہیں۔ نہیں وہ کہے گا بھئی کیلیں نہیں ہیں، کیلیں خریدنے کی رقم تو موجود ہے، لہٰذا یہ 1000 روپے سے جاؤ یا مجھے دو، کیلیں لے آتے، کام ہو جائے گا۔ اب اسی طرح اگر آپ غور کریں کہ شریعت نے حکم دیا کہ تم صاحب نصاب ہو، قربانی کرو، اور ہم کہیں جی ہمارے پاس تو کیش نہیں ہے، تو ہمارے پاس تو سونا ہے، ہمارے پاس تو چاندی ہے، ہمارے پاس تو پلاٹ ہے، ہمارے پاس تو زائد مکان ہے، ہمارے پاس تو مال تجارت ہے، کیش نہیں ہے۔ تو اب تو شریعت مطہرہ یہ حکم فرمائے گی اگر کیش نہیں ہے تو سونا بیچ کے حاصل کر لو، چاندی بیچ کے حاصل کر لو، پلاٹ میں سے کوئی حصہ بیچ کر حاصل کر لو۔ جس طرح کیلیں نہیں تھی تو پیسے دے کر آپ نے کیلیں حاصل کر لی، اسی طرح سونا چاندی وہ اصل مال ہے، اس کے ذریعے آپ قربانی کا جانور خرید لو۔ لیکن وہ سونا چاندی تو دبا کے رکھتے ہیں، بس کیش پر سارا انحصار کرتے ہیں۔ اور پھر اگر کوئی ان کو کہے کہ بھئی اگر آپ یہ سونا چاندی آپ کے پاس جو موجود ہے اور دیگر سامان جس پر نصاب بنتا ہے، چلو آپ یہ نہیں بیچ پا رہے، کوئی بات نہیں، آپ پھر وقتی طور پر کسی سے ادھار لے لو اور ادھار لے کر قربانی کر لو، بعد میں رقم آئے گی اس کو دے دینا۔ او ہو ادھار پر کیسے قربانی ہوگی؟ ادھار لے کر قربانی کیسے ہو سکتی ہے جناب؟ نہیں قرض پر قربانی نہیں ہوتی۔ تو یہ آپ کو کس نے مسئلہ بتایا یہ والا کہ سونا چاندی موجود، پلاٹ موجود، مال تجارت موجود، اور اس کے باوجود اگر اس میں سے آپ خرچ نہیں کر پانا چاہ رہے تو اگر وقتی طور پر آپ قرض یا ادھار لے کر لیں تو کون سی شریعت نے منع کیا ہے؟ اب ذرا غور فرمائیں کہ اگر کوئی شخص، پہلی بات تو یہ بھی میں سمجھا دوں آپ کو، یہ جو آپ ادھار لیں گے، قرض لیں گے، وہ غریب ہونے کی صورت میں نہیں لے رہے۔ اور اگر غریب ہونے کی صورت میں بھی کوئی لے، مثلا کوئی غریب ہے لیکن شوق ہے قربانی کرنے کا، شریعت نے تو اس پر لازم نہیں کہ مگر وہ چاہتا ہے کہ بھئی میں کروں، مجھے شوق ہے۔ اب اگر وہ اس شوق کے لیے اللہ کی رضا کے لیے کوئی قربانی کا سلسلہ بنا لیتا ہے تو شریعت اسے بھی منع نہیں کرتی۔ اب آئیے اپنے بارے میں کہ جو صاحب نصاب ہیں، میں مثال دوں، کسی کا پیسہ بینک میں رکھا ہوا ہے اور وہ بینک میں جو مال رکھا ہوا ہے، لاکھوں روپے رکھے ہوئے ہیں، اتنے روپے رکھے ہوئے ہیں کہ جن سے وہ نصاب اس کا بنتا ہے اور وہ پیسے لے کر قربانی کر سکتا ہے، پیسے رکھے ہوئے ہیں اس کے بینک میں۔ اب بینک ٹائم ختم ہو گیا یا بینک کی چھٹیاں ہو گئیں یا اے ٹی ایم کا مسئلہ ہے کہ اتنی رقم سے زیادہ میں نکال نہیں سکتا اور مجھے قربانی کرنی ہے یا میری یہ ضرورت پوری کرنی ہے۔ عام حالات ہی میں غور کریں کہ اگر کوئی بندہ بینک کے اندر سے رقم نکلوانے میں کوئی وقتی مجبوری آ گئی، اے ٹی ایم مشین خراب ہو گئی اس کی، یا کوئی پرابلم آ گیا، چھٹی آ گئی، ٹائم نہیں رہا، اب ایسی صورت میں اگر وہ اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کسی سے ادھار لے تو اس کو کوئی ناجائز بات کہی جائے گی؟ بھئی اس کی تو رقم موجود ہے، وہ اویلیبل ہے، بینک کھلے گا، دے دیا جائے گا۔ تو اسی طرح اگر آپ کے پاس سونے چاندی کی صورت میں، پرائز بانڈ کی صورت میں، کوئی پلاٹ کی صورت میں، کوئی زائد مکان کی صورت میں یا کوئی مال تجارت کی صورت میں آپ کے پاس نصاب موجود ہے اور آپ اسے بیچنا ابھی نہیں چاہ رہے اور وقتی طور پر آپ ادھار لے لیتے ہیں، اسے وہ ادھار نہیں کہا جائے گا کہ جیسے کوئی غریب ادھار لے کر قربانی کرے، وہ اس کا حکم جدا ہے، یہ تو اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ہے، اس میں کوئی شرعاً حرج کی بات نہیں ہے۔
اب میں آپ کو مسئلہ کی طرف لاتا ہوں. یہ مسئلہ اصل میں کیا ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ نفس و شیطان تو لگے ہوئے ہیں. مال کی محبت اور دنیا کی محبت بھی دل میں چمٹی پڑی ہے، اور وہ نفس و شیطان ہمیں ڈراتے ہیں کہ اگر تو نے اتنی مہنگائی میں قربانی کا جانور خریدا، جناب اگر تو نے بڑا جانور لیا وہ 1 لاکھ کا 1.5 لاکھ کا آئے گا، چھوٹا جانور لیا 30,000 کا 25,000 کا 50,000 کا آئے گا، تو تیرا تو مال چلا جائے گا، تو تنگ ہو جائے گا، تنگ دست ہو جائے گا، تیرے مال میں کمی آ جائے گی. تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی ہمیں متنبع کر دیا. سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الشیطان یعیدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعیدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم. اللہ فرماتا شیطان تمہیں اندیشہ دلاتا ہے محتاجی کا اور حکم دیتا ہے بے حیائی کا. 2 باتیں شیطان کی آیت میں بیان کی کہ وہ محتاجی کا تمہیں خوف دلاتا ہے، اندیشہ دلاتا ہے کہ اگر تم نے اللہ کی راہ میں اتنا مال خرچ کر دیا تو تمہارے تو پیسے کم ہو جائیں گے، تمہارا بیلنس کم ہو جائے گا، تم محتاج ہو جاؤ گے، فقیری آ جائے گی، بیلنس کم ہو جائے گا. اس طرح خوف دلاتا ہے. اللہ نے پہلے ہی فرما دیا یہ شیطان تمہیں ایسے وسوسے دے گا، اندیشے دلائے گا، ڈر دلائے گا اور بے حیائی کی طرف بلائے گا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ تو شیطان کی دعوت ہے، وہ تمہیں محتاجی اور فقیری اور مال میں کمی کا خوف دلاتا ہے. اب سنو، اللہ تم سے وعدہ فرماتا ہے کہ اگر تم اس کی راہ میں خرچ کرو گے تو اللہ وعدہ کرتا ہے بخشش کا، فضل کا، اور اللہ فرماتا ہے کہ میں بڑی وسعت والا ہوں، علم والا ہوں، میرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے. میں نے اپنے محبوب کی زبان سے اور اپنے فرمان سے تمہیں بتا دیا تم میری راہ میں اگر 1 خرچ کرو گے میں 10 گنا تمہیں دوں گا، 1 خرچ کرو گے تمہیں 70 گنا دوں گا، 1 خرچ کرو گے 700 گنا دوں گا، 1 خرچ کرو گے بے شمار دوں گا. تم جس خوش دلی سے خرچ کرو گے اسی کے مطابق تمہیں اجر عطا فرماؤں گا اور بہت کچھ عطا فرماؤں گا، اس لیے کہ تمہارا رب وسعت والا ہے. اس کے خزانوں میں صدیاں ہو گئی، ساری کائنات کو پا رہا ہے، اور پھر بھی اس کے خزانوں میں اس کے رزق میں 1 ذرہ برابر بھی کمی واقع نہیں ہوئی. اب جو یقین والے ہیں، ایمان والے ہیں، وہ تو اللہ کے وعدے کی طرف دوڑیں گے، اور جو بے یقینی والے ہیں، کمزور اعتقاد والے ہیں، یا معاذ اللہ منافقت عملی کرنے والے ہیں، وہ شیطان کی دعوت کی طرف دوڑیں گے. آؤ ایمان والوں میں سے ایک ایمان والے کا قصہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. سیدہ حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ تعالی علیہا، آپ کے گھر میں 2 مہمان حاضر ہو گئے، اور اتفاق سے اس وقت کھانے کے لیے 2 روٹی تھیں. آپ نے اس 2 روٹی کو کھانے کو ان مہمانوں کے سامنے رکھا، اور دل میں یہ بات تھی کہ مہمان 2 ہیں، کھانا کم ہے. اسی اثنا میں ایک سائل، ایک فقیر دروازے پر آ گیا. اس نے دستک دی، اللہ کے نام پر کھانا مانگا کہ میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا دو. مائی صاحبہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے وہ 2 روٹیاں اٹھائیں اور اس سائل کو دے دی. اب وہ مہمان دیکھ رہے ہیں کہ پہلے ہی کھانا ہمارے لیے کم تھا، ہم سوچ رہے تھے، اوپر سے مائی صاحبہ نے وہ بھی خیرات کر دیا، تو اب ہمارا کیا بنے گا. ابھی یہ بیٹھے ہیں، کچھ دیر کے بعد، کچھ دیر گزری، دروازے پر دستک ہوئی، اور ایک باندی لونڈی دروازے پر آئی اور کہنے لگی جناب فلاں سیٹ کے گھر والی نے آپ کے لیے یہ لنگر بھیجا ہے. آپ نے روٹیوں کو گنا تو وہ 18 تھیں،
آپ فرمانے لگی نہیں یہ میرے لیے نہیں ہے، تم بھول گئی ہو، کسی اور کا ہوگا، لے جاؤ۔ لے کر تو وہ 20 روٹیاں ہی آئی تھی، باندی کی نیت خراب ہو گئی، 2 روٹیاں اس نے چھپا لی تھی، وہ واپس گئی، اس کا بھانڈا پھوٹنے والا تھا، اس نے وہ 2 روٹیاں پھر واپس اس میں ملائیں اور 20 روٹیاں لے کر حاضر ہو گئی۔ پھر دستک دی، مائی صاحبہ دروازے پر گئی، روٹیاں دیکھی، گنی 20 تھی، فرمانے لگی ہاں یہ روٹیاں میری ہیں، اور وہ 20 روٹیاں لا کر مہمانوں کے آگے رکھ دی۔ مہمان پوچھنے لگے مائی صاحبہ رحمت اللہ تعالی علیہا یہ کیا ماجرا ہے؟ آپ فرمانے لگی کہ میرے پاس تم مہمان بن کر آئے، کھانا کم تھا، 2 ہی روٹی میرے پاس تھی جو آپ کے سامنے میں نے رکھ دی، لیکن یہ کھانا کم تھا کہ اسی اثنا میں اللہ کے نام پر ایک بھوکا مانگنے والا آ گیا، میں دل میں خوش ہوئی، لو جی میرا تو کام ہو گیا۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو ایک چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرتا اللہ 10 گنا دیتا ہے۔ میں نے 2 روٹیاں پیش کی کہ اللہ مجھے 20 روٹیاں دے گا، مہمانوں کو رج کر کھلاؤں گی، اور دروازے پر جب دستک ہوئی تو 18 روٹیاں آئی تھیں۔ میں نے کہا اللہ اپنا وعدہ پورا کرتا ہے، یہ میری روٹیاں نہیں ہو سکتی، اور جب 20 روٹیاں آئیں میں مان گئی یہ میری رب کا عطیہ ہے۔ میں نے 2 روٹیاں خیرات کی تھی، اللہ نے 20 روٹیاں عطا فرما دی۔ سبحان اللہ، یہ ہے یقین والوں کا کردار، یہ ہے ایمان والوں کا اخلاق، کہ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے یقین کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، اللہ پر کامل بھروسے کے ساتھ، تو اللہ تبارک و تعالی یقین والوں کو نامراد نہیں کرتا۔ تو اے میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں اور میری محترم ماؤں بہنوں بیٹیوں، اب غور کر لو، اگر آپ پہلے یہ غور کر لو کہ شرعی طور پر آپ پر قربانی واجب ہوتی ہے یا نہیں، ایک نہیں سارے گھر والے غور کر لیں۔ اگر کسی گھر میں 1 یا 2 یا 5 یا 10 پر قربانی واجب ہو رہی ہے، وہ صاحب نصاب ہیں، مالک نصاب ہیں، شرعی طور پر سونے چاندی کی وجہ سے، مال تجارت کی وجہ سے، یا کسی اور زائد نصاب کی وجہ سے ان پر شرعاً قربانی واجب ہو رہی ہے، تو اگرچہ ان کے پاس کیش نہ بھی ہو، انہیں قربانی کرنی ہے، لازمی کرنی ہے، چاہے وہ سونا چاندی کو بیچ کر کریں یا ادھار مال لے کر کریں، ان پر شرعاً قربانی ہے، تو انہیں شریعت کے اس حکم کو پورا کرنا ہے۔ تو لہذا میرے سارے بھائی بزرگ، ماں بہن بیٹیاں آج اپنا جائزہ لے لیں، اور اگر شریعت نے آپ پر قربانی لازم کر دی تو آپ کو کرنی ہے۔ یہ نہ دیکھیں کہ میرے پاس کیش نہیں ہے، یا پھر شیطان کے بہکاوے میں نہ آئیں کہ مہنگائی میں جانور مہنگا ہے، اگر لیں گے تو خرچہ بہت ہوگا، یوں خرچہ سے نہ ڈریں، اور یاد کریں اللہ تعالیٰ کے فرمان کو۔ اللہ نے فرمایا تم میرا قرب، میری رضا، میرا فضل، میرا احسان، میری جنت، میری جانب سے تقوی، پرہیزگاری، بھلائی اور بر کو، نیکی کو اس وقت تک نہیں پا سکتے جب تک اپنی محبوب چیز کو میری راہ میں قربان نہ کرو۔ اب اگر یہ سونا محبوب ہے اور آپ پر قربانی واجب ہے، اور آپ اس کو محبوب رکھتے ہوئے خرچ نہیں کر رہے، تو یہ مومنانہ کردار نہیں ہے۔ آپ پر قربانی واجب ہے تو آپ نے خرچ کرنا ہی ہے۔ یہی ایک مومن کا کردار ہے کہ وہ اللہ کے لیے جیتا ہے، نہ اپنے لیے، نہ مال و دولت کے لیے، نہ جائیداد کے لیے، نہ گھر والوں کے لیے، بلکہ اس کا جینا بھی اللہ کے لیے، مرنا بھی اللہ کے لیے، قربانی بھی اللہ کے لیے، اور اس کی عبادت بھی اللہ کے لیے۔ یہی بات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں تلقین فرمائی۔ اور یہ بھی سن لیجئے کہ قربانی کا جو گوشت ہے وہ ضمناً ہمیں حاصل ہوتا ہے،
اسے مقصود قربانی کا ہرگز نہیں بنائیے گا۔ قربانی کا مقصود محض صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنا ہے، گوشت حاصل کرنا نہیں۔ وہ تو صدقے میں ہمیں مل رہا ہے، پہلی امتوں کو یہ بھی نہیں ملتا تھا، وہ قربانی کرتے تھے اور وہ باہر رکھ دیتے تھے، آسمان سے آگ آتی تھی، ان کے گوشت کو جلا دیتی تھی۔ یہ ان کی قربانی کی قبولیت کی علامت تھی۔ یہ تو ہمارے لیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کا فیضان ہے، ان کے طفیل، ان کے دامن سے وابستگی کے طفیل ہمیں قربانی کا جو حکم ملا اس میں گوشت کھانے کی اجازت بھی مل گئی۔ یہ اجازت کو اجازت ہی رکھے، مقصود ہمیں نہیں بنانا۔ اللہ تعالیٰ توفیق بخشے تو اپنی جانوروں کی قربانی خوش دلی سے خوشی خوشی کرنی ہے، اور جانور جو لے اللہ کے نام کا وہ حسین اور خوبصورت لینا ہے۔ یہ نہیں دیکھنا صرف گوشت کو سامنے رکھیں جس سے گوشت کتنا نکلے گا، گوشت کے حصول کو سامنے رکھ کر فیصلہ نہیں کرنا، بلکہ اس کو حسین بھی ہو، فربا بھی ہو اور دیکھنے میں خوبصورت بھی لگے، اور جن کو اللہ نے جیسی اس کو اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہے اس کے مطابق قیمتی بھی ہو، وہ اللہ کے نام پر محبوب جانور اور اچھا جانور، فربا جانور قربان کریں۔ اللہ تعالیٰ توفیق بخشے۔ اسی طرح قربانی کی جو کھال ہے، قربانی کے جانور کی کھال، وہ بھی اب آپ نے جن کو دینی ہے خوش دلی سے دیا کریں۔ اب کئی لوگ ایسے ہوتے بڑے متکبر، اگر کوئی مسجد سے کوئی امام صاحب یا مدرسے کا کوئی بچہ یا کوئی دینی تنظیم کا کارکن جو آیا ہے، وہ بڑی حقارت کے ساتھ اسے دیکھتے ہیں اور ایسے دیتے ہیں نخرے کے ساتھ، بدتمیزی کے الفاظ کے ساتھ، تو یہ ظلم نہ کریں، ایسی کھال آپ کی دینا شمار نہیں ہوگی۔ وہ اپنے گھر کے لیے لینے نہیں آیا، وہ تو اللہ کے دین کے لیے لینے کے لیے آیا ہے۔ آپ اگر اللہ کے نام پر دے رہے ہیں وہ تو اس کا احسان ہے، ورنہ گھر میں آپ نے کیا اس کو گلانا سڑانا تھا؟ اس کا احسان ہے کہ آپ کا بوجھ وہ اٹھا کر لے کر جا رہا ہے، آپ اس کا شکریہ ادا کرنے کی بجائے اس کے ساتھ آپ بد کلامی کریں یا اس کے ساتھ گھورا گھاری کریں یا اس کے ساتھ نازیبا الفاظ ادا کریں یا حقارت کو اس سے دیکھیں یا اس کو اپنے سے نیچ سمجھیں، یہ تکبر آپ کی قربانی پر بھی منفی اثر ڈالے گا۔ اس لیے آپ نے خوش دلی کے ساتھ قربانی کی کھال جو ہے مستحقین کو دینی ہے۔ الحمدللہ تبلیغ اسلامی جو تبلیغ دین کی عالمی تنظیم ہے، یہ بھی اللہ کا دین کا کام سر انجام دے رہی ہے، دینی اصلاحی فلاحی کام سر انجام دے رہی ہے۔ تو میری آپ سے گزارش ہے، اپنی قربانی کے جانوروں کی جو کھالیں ہیں وہ تبلیغ اسلامی کو عطا فرمائیں، اور جہاں جہاں جن شہروں میں اس کے اسٹال ہیں وہاں پہنچائیں۔ اللہ تبارک و تعالی توفیق رفیق مرحمت فرمائے۔